یہ تو وہ حرامزادہ ہے. اس خنزیر کا زندہ رہنا کیسے بنتا مجھے بتلاؤ نا. کمال والی بات ہے, سنیا دے بزرگ ایک ہی لابارس ہو گئے نے. یہ جیلم دا کتا قبر میں کے پونکی جاندا, تو چپ بیٹھے ہو. اس حرامزادے کو لگام ڈالی جائے. ان بندروں کی چیخیں سنیں, اور یہ بندر کا لفظ حدیث میں آیا ہے, مسند ابی جعلا میں المستدرک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریسنٹلی ویڈیو کے اندر مفتی سمر عباس صاحب نے اپنی عوام کو ابھار دیا ہے انجینئر محمد مرزا صاحب کی جان لینے کے اوپر, ان کو مار دینے کے اوپر. ساتھ ساتھ میں یہاں پہ آپ کو یہی بتاتا چلوں, سب سے زیادہ جو ان کو غم و غصہ ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ انجینئر محمد مرزا صاحب نے ہمارے باپوں کو کیوں چھیڑا ہے اور ہماری عوام ہم سے کیوں کٹ کر بریلویت کو چھوڑ کر قرآن و سنت کی طرف جا رہی ہے. ٹرائل کے لیے میں آپ کے سامنے چھوٹی سی ویڈیو رکھتا ہوں, کس طرح عوام کے اندر چینجنگ آئی ہے. میں لاکھوں لوگوں کی ویڈیو آپ کو یہاں پہ دکھا سکتا ہوں, بریلویت سے ہٹ کے, قادیانیت سے ہٹ کے, کہ کس طرح انہوں نے قرآن و سنت کو قبول کیا اور جو بابوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے ہوئے تھے ان سے انہوں نے رد کیا اور اپنے فرقہ پرستوں کو چھوڑا اور قرآن و سنت کی طرف آئے. آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں, اس کے بعد ہم مین ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں, آپ کو پتا ہے کہ ہم بزرگوں کو پکارتے تھے, ان کو اپنا حاج تروا مشروع شاد آتا ہے, اس واسطے ہم نے سمجھا ہوا تھا. اللہ کو تو پکارنا ہی ہم نے چھوڑ دیا تھا, ٹھیک ہے. اور کتنے بڑے لیول کے اوپر ہم ان بزرگوں کو اللہ پاک کا شریک ٹھہرا رہے تھے. کرن نوازی رحمت اللہ پاک ہم پر کرتے تھے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ان بزرگوں کا شکر ادا کرتے کہ ہاں جی انہوں نے ہم پر کرن نوازی کی ہے, انہوں نے ہم پر اس واسطے جو رحمت کی ہے. یعنی کہ بہت ہی آپ سونے کے گندے اور شرکیہ عقیدے ہمارے تھے, آپ سب کو پتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں انجینئر محمد مرزا صاحب کے ذریعے ہدایت دی ہے کہ ہم نے توحید کی اصل تعلیمات کو پہچانا ہے کہ غائب کے اندر حاج تروا مشروع شاد داتا صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. اس دور کے اندر جتنا حرامزادہ تو ہے, اور بعض کہتے ہیں تاری صاحب اتنی سختی کر رہے ہو. میں کہا سارے بابیاں جناب پوری دنیا تے اسلام پھیلایا, اے انہاں نوں کہندا ہے شیعی کوئی نہیں, وہ اس بے غیرت دا تسا لینا نہیں بندا. یہ تو وہ حرامزادہ ہے. اس خنزیر کا زندہ رہنا کیسے بنتا مجھے بتلاؤ نا. کمال والی بات ہے, سنیا دے بزرگ ایک ہی لابارس ہو گئے نے. یہ جیلم دا کتا قبر میں کے پونکی جاندا, تو چپ بیٹھے ہو. اس حرامزادے کو لگام ڈالی جائے. ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جو جان دے کتے پونک دے پے نے, اللہ دے ولیاں نوں پوچھن والا کوئی نہیں. مر گئے ہو سنیا تسی, کہاں ہے ادارے؟ پھر کہتے ہیں ملک کے اندر افراتفری کیوں ہو رہی ہے. پاؤ لگا میں نو کہ سانحے کا انتظار کر رہے ہو. پھر کوئی ممتاز قادری بن کے تو نہ چھڑے گا, پھر ٹنگے رہو گے. بہرحال جی, فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن, ٹھیک ہے. چیخیں اب آپ سنیں بنو امیہ کی قیامت تک. میں نے دیکھیں کئی سال پہلے کہا تھا کہ پہلے شیعہ علی چیخیں نکالتے تھے نا, ٹھیک ہے, اور انہیں شیطان نے ہائی جیک کر کے رافضی بنا دیا. تو اب بنو امیہ کی چیخیں نکلیں گی, اور یہ ناصبی تو پہلے ہی تھے, ہم نے انہیں ایکسپوز کیا الحمدللہ. ہم نہ ناصبی ہیں نہ رافضی ہیں. حکیم میں ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا, اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ یہ نبوت کا 46 نمبر حصہ ہے خواب. اور سورہ الصافات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم خواب میں دیا گیا, جو انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی. وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ وحی الہی ہے. تو نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بنو مروان بنو امیہ کے بندر میرے ممبر کے اوپر ناچ کود رہے ہیں, اچھل رہے ہیں. اور پھر آپ اتنے غمگین ہوئے اس خواب سے کہ آپ وفات تک کھل کھلا کے ہنسے نہیں. یہ الفاظ ہیں حدیث کے. آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ کی امت کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا ہے, جیسے آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ دجال آئے گا, وہ آزمائش ہے, وہ تو نہیں ٹلنی. ہم نے کیا پرفارم کرنا ہے, یہ اصل چیز ہے جو نبی الاسلام نے ہمیں ایجوکیٹ کرنی تھی. تو آپ نے بنو مروان کے بندر, اور وہی ہوا. آپ دیکھیں بنو امیہ پھر مسلط ہو گئی. جو لوگ کہتے ہیں آپ پوری بنو امیہ کو برا کہتے ہیں, ہم نے بار بار عرض کیا ہے ایسا جھوٹ نہ بولا کریں. بنو امیہ کے جو لوگ اسلام کے لیے خدمت گزار تھے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی, یا وہ بنو امیہ کے لوگ جو جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ تھے, ان کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. لیکن ان کے پیچھے تو آپ باقی لوگوں کو نہ چھپائیں. یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام نے بنو مروان بنو امیہ کا ذکر کیا کیٹاگوریکلی, لیکن جو ان میں اچھے تھے وہ اس میں سے ایکسکلوڈ ہوں گے. یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, عربی میں تغلیب کا قاعدہ ہے. حالانکہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ایکسکلوڈنگ فلاں فلاں. مروان کی اولاد میں تو خود عمر بن عبد العزیز ہے,
उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम क्या है? उमर बिन अब्दुल अजीज बिन मरवान बिन हाकम। लेकिन हम उनकी तारीफ करते हैं और वो वाहिद बंदा है जिसपे सुन्नी और शिया दोनों मुत्तफिक है। इस्लाम का पहला मुजद्दिद है। 99 हिजरी में वो खलीफा बने और 2 साल के बाद उनका टोटल जो दौरे खिलाफत है सैयदना अबू बकर जितने ऑलमोस्ट 2.25 साल, 101 हिजरी में उन्हें शहीद कर दिया बनु उमैया ने। 40 साल से भी कम उनकी उम्र थी जहर देके, लेकिन दुनिया पे वो असर छोड़ के गए हैं। तो इस्लाम के पहले मुजद्दिद भी हैं। बस इनसे पूछा करें कि बनु उमैया का गंद साफ करने की वजह से अगर उमर बिन अब्दुल अजीज मुजद्दिद हैं तो 1200-1300 साल से नासबियत का गंद साफ करने वाला मुजद्दिद क्यों नहीं है? फॉर द सेक ऑफ जोक ओनली। यकीन करें, मैं तो चाहता हूं मैं किसी कोने खुदरे में एक गोशा नशीनी की जिंदगी गुजारूं। मेरी ये तबीयत ही नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने जो कि अब मुझे मुसल्लत किया है इनके ऊपर, तो अल्लाह की ड्यूटी तो पूरी करनी है। उसके नबी की खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ड्यूटी हमें सुपुर्द हुई है, कौन सी ड्यूटी जो हमसे पहले किसी ने नहीं की? सिर्फ गुलाम कादियानी दज्जाल को ये झूठा कहते थे। हमने चिश्ती रसूलुल्लाह अशरफ रसूलुल्लाह को भी एक्सपोज किया। अब इनकी चीखें सुने, इन बंदरों की, जिनको नबी इस्लाम ने कहा बंदर, जाहिर है उनका दिफा करने वाले भी बंदर। अच्छा, ये बंदर क्यों? कुरान में आया ना, कूनू क़िरदतन खासिईन। असहाबे सब्त जो थे यहूदी, जिन्होंने वो गलत तावील की थी, अल्लाह ने उन्हें फिटकारे हुए बंदर बना दिया। तो ये बनु उमैया के खिदमत गुजार भी वही फिटकारे हुए बंदर हैं। शक्लें तो इनकी इंसानों वाली हैं, करतूत इनके बंदरों वाले हैं। इसलिए आप देखते हैं कभी एक शाख से लटकते हैं, कभी दूसरी से, कभी बुखारी की हदीस का इनकार करते हैं, कभी मुस्लिम का, कभी कुरान की आयत से भागते हैं। ये वही हरकतें कर रहे हैं। इसलिए इनके लिए बंदर की जो तमसील नबी इस्लाम ने बयान की ना, वो बिल्कुल दुरुस्त। अब आप देखें कितने शरीफ बने हुए हैं, कह रहे हैं कि जी चिश्ती रसूलुल्लाह का तो हम इनकार करते हैं। देखें, हर बंदा आप बाहर निकल के अल्लाह अपना वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करा रहा है इनके बड़े में से। कड़े ना तो खुटे जो बाहर, हाँ, हर बंदा आके कह रहा है नहीं नहीं हमारा ताल्लुक नहीं। सरकार अगर ताल्लुक नहीं है तो मुनाजरों में दिफा क्यों करते थे? अभी तुम्हारे सारे मौलवी जिंदा हैं जिन्होंने वो मुनाजरे लड़े हुए हैं। पूछो जरा हनीफ कुरैशी साहब से, पूछो जरा नूरी से, वो किला ठोकांगा वो वाला नूरी, हाँ, वो तो दिफा करते रहे हैं। और जो छोटू इन्होंने लॉन्च किए हैं वो पीछे बैठ के सुभान अल्लाह भी कह रहे हैं। ख्वाजा ने क्या फरमाया? सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। हाय 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 हाय, कितने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਚਿਪਸਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ, ਐਂਜॉय ਕਰੋ ਚੀਖਾਂ। चिप्स खाओ, फिर पियो, फिर और खत्म हो जाए फिर रख लो। चीखा एंजॉय करो इन्हां दियां। कभी आला हजरत के पीछे छुपते थे जी, वो आला हजरत ने तो इस तरह की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि कोई के मैं अल्लाह का रसूल हूं, काफिर हूं। एक एड़ी दीन की खिदमत करती थी उन्हें, एक गल किसी को नहीं पता कि जो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं तो वो काफिर है। वो गल करने लिए करो। हमने बताया है कि तुम कहते हो कि अहमद बरेलवी आला हजरत अल मुतवफा 1921 ईस्वी बमुताबिक 1340 हिजरी वो मुजद्दिद थे, गौसे वक्त थे। तो बुजुर्गों तो इतने बड़े लेवल के थे वो, तो यकीनन दिलों का हाल भी जानते थे। उन्होंने फतावा रज़विया के अंदर उस किताब को यह क्यों कहा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, सबा सनाबिल, 7 चिश्तिया के बुजुर्गों के हालात, जिसके अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। हश्र बैश में तो लिखा ही हुआ था। वो कहते हैं जी आला हजरत ने कहा कि चिश्त के बुजुर्गों की जो किताबें हैं ना,
وہ ٹیمپر ہو چکی ہیں, ان کا کوئی اعتبار نہیں. نا سبا سنابل کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہیں کہ یہ وہ ٹیمپرڈ بک ہے؟ انہوں نے تو تعریف کی ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. سبا سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا تو اعلی حضرت فارغ, اور اگر نہیں پتا تھا تو دی بزرگی فارغ. اوے تواڈے 1000 سال دے بزرگاں نو پتہ ہی نہیں لگا تواڈی کتابیں کی کوڑ لکھیا ہوا ہے, کفر لکھیا ہوا ہے. تواڈے بزرگاں دی جائز اولاد ہے غلامت قادیانی دجال, آپ لوگوں نے گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں. ایک اور بریلوی مولوی نکلا ہے جی, جہاں تک اشرف علی رسول اللہ کا سوال ہے نا تو یہ دیوبندی خود جواب دیں گے, میں آپ کو چشتی رسول اللہ بتا آئے نا دار دلے تو تنو پتہ ہے کہ وہ قلعہ ٹھوکن گے تیرا, تو اشرف علی رسول اللہ دے ہوتے بولیا, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ٹھیک ہے ورنہ اپنے لوگ قلعہ ٹھوک دیں گے. ٹھیک ہے, یہ کوئی غلط مثالیں نہیں ہیں. قلعہ ٹھوکیں گے مطلب وہ زمین میں قلعہ ٹھوکا جاتا ہے, اور جو بھینس اور یا بھینسا زیادہ تنگ کر رہا ہو نا اس کو وہاں سے باندھ دیا جاتا ہے, یہ قلعہ ٹھوکنا ہوتا ہے. اور منجی ٹھوکنا بھی کوئی برا محاورہ نہیں ہے. منجی ٹھوکنا ہے کہ جس کی چولیں ہل رہی ہو نا تو وہ اس میں سپیسرز لگا کے نا وہ چوں چوں کی آواز بند کی جاتی ہے. اچھا میں جڑی منجی ٹھوکدا جے نا اس تو بعد چوں چوں نہیں ٹین ٹین دی آواز نکلتی ہے, وہ دا کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تے علم غیب فارغ. ہن تک تسی مناظرے کرتے سو, ابھی تک تم لوگ مناظرے کرتے تھے اور آج آ کے کہہ رہے ہو کہ جی کتابیں چینج ہو گئی ہیں. واہ واہ, بتاؤ کس مجدد نے تمہیں بتایا کتابیں چینج ہوئی ہیں؟ اور کتابیں تمہارے لوگ چھاپتے رہے, تمہارے لوگ بڑے بزرگ اس کو انڈورس کرتے رہے. آج یہ بہانے کر رہے ہو کیونکہ تمہاری پبلک چینج ہو چکی ہے. ابھی بھی ان کی عوام نہ چینج ہوتی, انہوں نے اس مسئلے کو پی جانا تھا. میں تو بھائی 2008-9 سے چیخ رہا ہوں, آج کیا ہو گیا ہے؟ لے جی آج میں قیامت تک کے لیے اس ویڈیو میں ایک چیلنج دے رہا ہوں. دنیا کا کوئی عالم دین زندہ مردہ, پرانوں میں سے نیوں میں سے, یا جو میرے مرنے کے بعد آئیں گے, ان سب کے لیے کوئی ایک بندہ مجھے قرآن پہ سچا حلف اٹھا کے یہ کہہ دے کہ میرے جاننے والوں اور میرے رشتہ داروں میں کوئی بھی نہیں جو انجینئر سے متاثر ہو. ہائے ہائے ہائے, جس دن ایسا ہو گیا نا میری آنے والی نسلاں سٹوڈنٹس, میں نے اپنے بچوں کو نہیں بٹھا کے جانا اس پوسٹ پہ, ٹھیک ہے, میرے سٹوڈنٹس اس وقت بھی میرا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کر دیں گے. میری زندگی میں کرو میں یوٹیوب چینل ہی ڈیلیٹ کر دوں گا, ویڈیوز نہیں پورا چینل, ٹائم قیامت تک جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ پاکستان میں بڑے جو اہل حدیث مولوی ہیں, میں نام لیے بغیر کہتا ہوں, ان کے پاس ایک بندہ ملنے کے لیے گیا میرا دوست, تو وہ مجھے گالیاں نکالنے شروع ہو گئے. وہ کہتا ہے میں عالم کی زبان دیکھ کے بڑا پریشان ہوا کہ اس کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں. میں نے کہا کوئی غلطی بتایا؟ کہتا نہیں چھوڑے چھوڑے, وہ بہت فتنہ ہے, اس کو سننا نہیں ہے. جو کل تک کہتے تھے کہ آپ نے قرآن و حدیث خود پڑھنا ہے اور سارے علماء کو سن کے دیکھیں کون ٹھیک کہتا ہے, وہ آج کہہ رہے ہیں انجینئر کو نہ سنو باقیوں کو دیکھ لیں. ہے نا, سوڑا نہیں وہ کہندا ایک بریلوی دوستوں, دیوبندی دوستوں, ہاں شیعہ دوستوں اور انجینئر رافضی, ہائے 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 ہائے, اور تیرا چگا لینا سی. ہاں جو ابو بکر عمر عثمان کو رضی اللہ عنہم وعلیہم السلام کہے وہ رافضی, اور جو خلفائے ثلاثہ کا نام لے کے لانتے بھیجے وہ دوست. یہی تو بتانا ہے کہ تمہارے ماموں کی اولاد ہیں یہ رافضی. تمہارے ماموں نے یہ کام نہ ڈالا ہوتا ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کرنے کا, تو آج خلفائے ثلاثہ کی داڑیاں نہ کھینچتی. ناسبیوں اور رافضیوں کا باپ ان کا ماموں ہے, یہ میری بات یاد رکھیے گا. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ آپ کو پتا نا پولیٹیشنز کرتے ہیں, یہ سب کچھ ان کے ماموں کی وجہ سے ہوا ہے. وہ آپ دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں شیعہ دوستوں اور انجینئر رافضی. واہ 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 واہ, وہ تیرا چگا تے لینا سی. چیخ, تیری چیخیں میں انجوائے کروں گا. ہاں انشاءاللہ تعالی. میں تو بوتلیں نہیں پیتا, میں سادہ پانی کا گلاس ہاتھ رکھ کے نا اور گھر کے بنے ہوئے چپس کھاتے ہوئے تمہاری چیخیں انجوائے کرتا ہوں.
तो वो आपस में देखें किस तरह एक हुए में। तो मैं बता रहा था, मेरे जो दोस्त हैं वो ना कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ, ये इसकी जुबान है। कहते हैं अगले दिन उन्हीं अहले हदीस उलमा की एक कजन थी, सीनियर औरत, उन्होंने कुरान की तफसीर लिखी हुई थी और वो आलिमा थी, तो मेरी उनसे मुलाकात थी। तो वो कहते हैं मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे कहा मैं तो इंजीनियर साहब की स्टूडेंट हूं। हाय हाय मैं सदके, और वो उन्होंने कजन सी मौलवियां दी। वो कहना मनु फिर जवाब मिल गया कि कोई भी ऐसा नहीं बचा दुनिया में जो मुतासरीन इंजीनियर्स में से ना हो। कोई दुनिया की मस्जिद ये क्लेम नहीं कर सकती कि यहां इंजीनियर साहब का कोई स्टूडेंट जो है वो है ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता अल्लाह के फजल से। और जो हमारे मुखालफीन जिनकी चीखें निकल रही हैं वो भी ये नहीं कुरान पे हलफ दे सकते कि जी हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई जानने वाला ऐसा नहीं है जो सदियों के बाबों को छोड़कर उस शख्स से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात से जिनकी कब्र मदीने में है, ना जुड़ चुका हो इंजीनियर साहब की वीडियो सुन सुन के। यार देखें, हम कहते हैं सारों को सुने फिर हमें भी सुने, ये कहते हैं सारों को सुन लो इंजीनियर को ना सुनो। तो मेरा ख्याल है ये अपनी शिकस्त अनाउंस कर रहे हैं वो। तो ये हमारी कोल्ड वार है जो हम विन कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। कोल्ड वार हमने विन कर लिया और ये कोल्ड ही रखनी है भाई, इसे गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। हां, मेरी तरफ से किसी शख्स को इजाजत नहीं है कानून हाथ में ले, कोई पब्लिक प्रोटेस्ट करे, कोई मेरे हक में कोई बैनर लगाना, बिल्कुल मेरी तरफ से कोई इजाजत नहीं किसी को।